جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، جینے والوں پہ صدا بے جرم و خطا ہوتے رہے ہیں ستم، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، جینے والوں پہ صدا بے جرم و خطا ہوتے رہے ہیں ستم، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ انتہائی بوجھل دل کے ساتھ اور دل میں اور آنکھوں میں اور روح میں آزاد کشمیر کی شاہراہوں پر پڑے ہوئے شگافوں کی طرح روح پر بھی زخم اور شگاف لیے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ یہ عجیب اتفاق ہے اور زندگی نام ہی عجیب اتفاقات کا ہے۔ بعض اوقات کچھ اس میں حسین اور دلکش اتفاقات بھی رونما ہوتے ہیں، مگر اوورآل مجموعی طور پر آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں تو جہاں خوشیوں کی کچھ کلیاں ہوں گی وہاں دکھوں کے انگارے زیادہ تر دل کو جلاتے ہوئے اور ہیٹ پہنچاتے ہوئے موجود ہوں گے۔ آج کل کافی دنوں کا یہ گیپ آ گیا ہے مصروفیت کی وجہ سے ہی، تو محرم الحرام کے سلسلے میں یہ جو ہم ڈسکشن ہماری چل رہی ہے جس کا آج 3rd پارٹ ہے کہ محرم الحرام کا پیغام کیا ہے۔ بعض اوقات ایسی کچھ چیزیں رونما ہو جاتی ہیں، ایسے کچھ حادثات اور واقعات جو ہماری اس بات کو یا ہمارے اس پیغام کو یا ہمارے اس جو ہم ایک چیز کو واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، قدرت کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت سالڈ ایک بہت مضبوط سائز پہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنے اسی پیغام کے 2nd پارٹ میں نے اس چیز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ زندگی محرم الحرام کا بھی یہی پیغام ہے اور زندگی کا بھی دیکھیے تو اصل پیغام یہی ہے کہ یہ ہمیں خود بتاتی ہے ہر دن کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی واقعے میں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، اور یہ سب سے بے وفا اور سب سے بے بھروسہ چیز یہی ہے جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں اور جس کے پیچھے ہم ننگے پاؤں بھاگے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں رشتوں کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتے جاتے ہیں، اس کی دوڑ میں اس کی ریس میں ہم اندھا دھند بھاگتے ہوئے کتنے ہی سکھ چین کے لمحات بھی گنوا دیتے ہیں، ہم کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہمارے لیے ذات راہ بن سکتی ہیں ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ خوشیاں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہمیں حاصل ہونا ہوتی ہیں اور جنہوں نے پھر آگے چل کر ہمارے لیے ذات راہ بننا ہوتا ہے، ہم ادھر توجہ ہی نہیں دے پاتے۔ ہم اس عجیب و غریب اور بے وفا چیز زندگی کے بس قدم سے قدم ملا کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور سڈنلی اچانک وہ زور سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے چھڑاتی ہے اور ہم دھڑام سے گر جاتے ہیں، اور اس وقت بس ایک ہمارا رب ہوتا ہے، ایک ہم ہوتے ہیں اور ایک ہمارے وہی امان جن کو ہم نے جیتے ہوئے زندگی کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی خاص اہمیت نہیں دی ہوتی۔ جیسے کہ آج کو دیکھیے لاسٹ اس میں بیان میں نے یہی چیز شیئر کی کہ زندگی پیدا ہونے کا تو
پتہ ہوتا ہے کہ اتنے منتھس میں ہم نے ایک بچے نے پیدا ہونا ہے، اس کا اپروکسیمیٹلی اتنا یا اتنا وزن ہوگا، اور باقی شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، پیارے ہوتے ہیں سبھی بچے، وہ گورے کالے گلابی کیسے بھی ہوں مگر پیارے ہوتے ہیں۔ خدا بزرگوں برتر کی طرف سے ایک پیغام لے کر آتے ہیں امید کا، یعنی کہ اللہ پاک پروردگار جب کوئی نئی روح، نیا بچہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں ابھی تم سے مایوس نہیں۔ تو مگر جب زندگی ختم ہونا ہوتی ہے، یہ لاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بولا تھا کہ یہی سب سے عجیب بات ہے، یہی سب سے خوبصورت بات ہے، اور یہی سب سے ستم کی بات ہے کہ اس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے، کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب واپسی کا بلاوا آ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ینگسٹرز، ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، یہ زمانہ چل رہا ہے، اس میں زیادہ لوگ جو ہیں یہ بیچ والے لوگ جو ہیں، نوجوان لوگ وہ زیادہ جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ٹک ٹاک ایپ بہت چل رہی ہے، تو اس میں ایک دانیال نام کا نوجوان اور ایک دانیال خان تھا، ایک کوئی اور اس طرح کا ہی نام تھا، ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں نہ رہا ہو۔ دکھ کا کوئی نام نہیں ہوتا، دکھ تو بس دکھ ہوتا ہے۔ جب وہ نیوز، ہم ایسی کوئی خبر ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے تو دل کو ٹھیس لگتی ہے، ہمارا کسی سے کوئی رشتہ ہو یا نہیں ہو۔ مگر ایک بات ہے کہ اب وہ ینگ بچے ٹک ٹاک بناتے ہوئے، یا مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ ویڈیوز بنا رہے تھے ٹک ٹاک کے لیے یا ویسے اوور سپیڈ، کیونکہ جب نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں تو شیطان کی نظر ہوتی ہے نا ان پر۔ معلوم ہوگا جب آپ بڑوں سے سنا ہوگا بچپن میں کہ جب بچے زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں، زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بزرگ انہیں کہتا ہے چپ کر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے انہیں خاموش کراتے ہیں کہ وہ جو کلکاریاں مار رہے ہوتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں رک جاؤ تھوڑی دیر، کیوں کہ شیطان کی نظر نہ لگے، کوئی بچہ گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ بڑے کہتے ہیں کہ جب بچے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں تو شیطان جیلس ہوتا ہے نا، تو وہ کسی بچے کو چوٹ لگا دیتا ہے یا کوئی اور کچھ ایسا کر دیتا ہے جس سے ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی یوتھ ایک بہت ہی خوبصورت، نایاب اور کبھی جا کر کبھی واپس نہ آنے والا وقت ہوتا ہے، جب زندگی بہت حسین اور دنیا بہت ہی رنگین لگ رہی ہوتی ہے، اور کوئی نیگیٹیوٹی بہت کم ہی ایسا ہو سکتا ہوگا کہ کسی کے ذہنوں میں ہو، کیونکہ وہ ٹائم ہی ایسا خوبصورت یہ والا ٹائم ہوتا ہے کہ ہر چیز پرکشش دکھتی ہے، ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اس وقت کیونکہ جوائے فل ٹائم ہوتا ہے یوتھ کا، تو وہ بھی شیطان کی، کیونکہ اس لیے دیکھیے جب اسٹوڈنٹس کے ٹرپس جاتے ہیں تو اکثر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے والدین جن کے مذہبی رجحانات یا روحانیت کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ایسے موقعوں پر نہیں بھیجیں، کیونکہ کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب شیطان کی بری نظر کھا جائے۔ تو اس طرح ہی وہ بھی انتہائی ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان، میں اکثر سوچتی ہوں کہ مائیں کیسے جیتی ہوں گی، والد کیسے روز اپنے کام پہ جاتے ہوں گے اس طرح کے حادثات اور واقعات کے بعد، اس طرح کے اندوہناک واقعات حادثات کے بعد، مگر ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے۔ ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم نظریں پھیر لیتے ہیں، ہم بڑے ظالم لوگ ہیں۔ جن چیزوں کو توجہ دینی چاہیے انہیں ہم زندگی بھر نظر انداز کرتے ہیں، اور جو چیزیں زیادہ قابل توجہ نہیں ہوتی وہ ان پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ ہم اثاثے بنانے میں لگے رہتے ہیں، ہم مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم چیزیں بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ روز پہلے میں نے ایک پنجابی کوئی نظم تھی یا غزل تھی، پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال بہت خوبصورت چیز کسی میں نے اپنے فرینڈز میں سے کسی کے سٹیٹس پہ دیکھی کہ پتہ نہیں کیا، وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں وہ چیزوں کی گٹھری باندھتا رہا جن میں سے کسی چیز نے میرے ساتھ جانا ہی نہیں تھا۔ تو ایک تو وہ واقعات ہوئے کہ ینگسٹرز گئے دنیا سے، اور دنیا چلتی رہے گی، بے حس ہے نا، مگر ان بچوں کے، ان ینگسٹرز کے والدین جیتے جی بھی مر گئے ہوں گے، اور جتنی دیر دنیا میں رہیں گے وہ ان کی یادوں میں ہی رہیں گے اور دکھ میں رہیں گے۔ باقی دنیا 1-2 دن 4 دن 1 مہینہ یاد کرے گی، اس کے بعد کون کسی کو یاد رکھتا ہے، آگے بڑھتی جاتی ہے زندگی اس طرح۔ مگر آج شام 4:00 پہ میرا خیال ہے، آج ابھی تو شاید ڈیٹ چینج ہونے والی ہو کچھ دیر میں، یا ہو چکی ہو، 24 سپٹمبر جو ہے، آپ کو یاد ہوگا 14 سال پہلے 14 ایئرز بیک ایک ارتھ کویک آیا تھا، وہ اکتوبر 8 تاریخ تھی،
اور 1-2 ڈگری کا ہی فرق ہے. اور آج بھی میں اپنی روٹین کے مطابق فیملی نے لنچ کیا. اس کے بعد میرے کلائنٹس کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا, میں فریش ہونے گئی, اور جب میں ٹیتھ برش کری مجھے لگا کہ میرا سر گھوم رہا ہے. پہلے میں نے سوچا کہ شاید وہ نیند کی کمی کی وجہ سے شاید میں سر بوجھل محسوس کری. پھر میں نے فیل کیا کہ نہیں, گول گول گھوم رہا ہے سب کچھ. تو میں واش روم سے نکلی, بیڈ روم میں آئی تو میں دیکھا تو وہ سیلنگ فین جو ہیں وہ بری طرح جھولنے لگے ہوئے تھے. جو سوئچ آف تھے, آن نہیں تھے. تو وہ لائک باقی جو زلزلے کا, ارتھکویک کا جو سین ہوتا ہے سارا وہی تھا. میں نے ملازموں کو بولا کہ آپ جلدی سے پورچ میں چلے جاؤ, باہر چلے جاؤ اوپن ایئر میں. تو چند لمحوں کے لیے ہر طرف سے استغفار, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں. نارمل جب زندگی چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں استغفار کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی, بلکہ ہم توجہ نہیں دیتے کہ یہ بھی چیز ہے, اس کی ضرورت ہے ڈیلی بیسس پر ہر وقت. بلکہ تو ہمیں کوئی نہیں یاد ہوتا. بہت کم لوگ ہیں اندر سے, دل کے اندر سے, گہرائی سے. جب آپ دیکھیے, آپ کو معلوم ہے نا, کہتے ہیں جب صحیح خضوع و خشوع کے ساتھ دعا نکلتی ہے نا دل سے, کون سی دعا قبول نہیں ہوتی جب وہ ڈیپتھ سے نہیں نکلتی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے دعا مانگ رہے ہیں, مگر رب کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ لیول کیا ہے, پورے وہ فرام دا باٹم آف ہارٹ آ رہی ہے یا کس لیول تک ہے. تو جب زلزلہ آتا ہے تو صحیح والا استغفار ہوتا ہے, صحیح والا توبہ استغفار ہوتا ہے, اور صحیح والا اس وقت یقین ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور اس وقت اس سے معافی مانگنی ہے, اس سے رحم مانگنا ہے, یا اللہ ہم پہ رحم فرمانا. مگر ہم ہر دن کیوں نہیں یہ یاد رکھتے کہ ایک اللہ ہے, اس سے معافی مانگنی ہے, کیونکہ جانے انجانے میں اور شعوری اور لا شعوری طور پر ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, ہم حق ہیں اور ہم نے حق ہو جانا ہے, اور ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. ہم کتنی بار دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں, ہم پتہ نہیں کتنی بار کتنی امیدیں توڑ دیتے ہیں, ہم پتہ نہیں کتنی مرتبہ کبھی آنکھ کے اشارے سے, کبھی زبان ہلا کے, کبھی ویسے باڈی لینگویج سے پتہ نہیں کتنا قتل عام ہوتا رہتا ہے ڈیلی بیسس پر, مگر اس وقت نہیں ہمیں یاد ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ ایک رب ہے, ایک اللہ ہے جو کل عالموں کا خالق مالک ہے, اور جو جزاؤں اور سزاؤں کا مالک ہے, اور جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. ہمیں نہیں یاد ہوتا. محرم الحرام کا بھی یہی پیغام ہے کہ زندگی کسی کے نہ ہوئی, یہ دنیا کسی کی نہ ہوئی. میں ہمیشہ ہر موقع پر یہ بات ضرور دہراتی ہوں, کیونکہ یہ میرے دل کے اوپر تحریر ہوئی بھی ہے, بلکہ تحریریں تو مٹ جایا کرتی ہیں, کاروینگ ہوئی بھی ہے, وہ مینس کھدائی ہوئی بھی ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتی, کہ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی. جس دنیا نے حسین کو کفن تک نہ دیا, اس دنیا کے پیچھے ہلکان ہوئے ہیں. اسی لیے مالک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے, ہلاکت کے راستوں پر ہے. جو لوگ آج کے زلزلے کا شکار ہوئے ہیں, آج زیادہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے, مگر پیغام تو ہے, اور بڑا ہی ڈائریکٹ پیغام ہے, سیدھا پیغام ہے, ڈائریکٹ میسج. پاک پروردگار سے دعا ہے کہ وہ کل عالم پر رحم فرمائے, اور جو لوگ آج کے المناک حادثے کا شکار ہوئے, ناگہانی آفت کا شکار ہوئے, ان میں سے جو زخمی ہیں, پاک پروردگار انہیں جلدی سے مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور طویل عمر عطا فرمائے. اور جو لوگ جان سے گئے ان کی پاک پروردگار مغفرت فرمائے, ان کے لیے آگے کا سفر آسان فرمائے, اور جنت الفردوس میں انہیں بہترین جگہ سے نوازے. اور سب سے خاص بات یہ کہ ہم جو فی الحال اس دنیا کا حصہ ہیں, مالک جانتا ہے کب تک ہیں, ہم سب کو مالک پاک پروردگار یہ توفیق عنایت فرمائے, پنجتن پاک کے صدقے, اپنے محبوب برحق حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ کے صدقے,
میرے مولا حسین کے صدقے، ان کے پاک خون کے صدقے ہمیں توفیق دے کہ ہم عبرت پکڑیں، ہم خود کو چوٹ لگنے کا انتظار نہ کریں، ہم کسی نئے زلزلے کا انتظار نہ کریں، ہم کسی نئے دکھ کا انتظار نہ کریں، ہم کسی نئے حادثے کا انتظار نہ کریں، بلکہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، اس سے عبرت پکڑیں اور خدا کا خوف ہمارے دل میں اپنی مکمل جگہ بنائیں اور ہم ہر لمحہ اس سے ڈریں، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، زبان سے بات کرتے ہوئے، ہاتھوں اور پیروں سے چلتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے، اور کبھی کسی کا حق نہ ماریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ڈر جائیں، ہم محتاط ہو جائیں، کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہم ہر لمحہ ہر لحظہ محتاج ہیں، ہم روز اول سے لے کے روز آخر تک محتاج ہیں، فقیر ہیں اس پاک پروردگار کے در کے کہ جہاں سے ہمیں معافی مل جائے، تاکہ جہاں سے ہمارے اچھے اعمال کا پاک پروردگار اپنی شان اقدس کے مطابق ہمیں اجر سے نوازے، اجر عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے کہ ہم ہر نئے دن کے ساتھ خود کو بہتر بنا کر انسانیت کے کام آنے کی خاطر کچھ کر سکیں، ہم ایک دوسرے کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں، ہم آسانیاں بانٹنے والے، آسانیاں تقسیم کرنے والے بنیں، ہم دکھوں کو کم کرنے والے بنیں، ہم دلوں پہ لگے ہوئے زخم اور چھالے جو ہیں انہیں ہیل کرنے کا، انہیں منتمل کرنے کا باعث بن سکیں، ہم ان پہ کچوکے نہ لگائیں، ہم دوسروں کا جینا مشکل نہ کریں، ہم دوسروں کو دکھ نہ دیں، ہم کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں، اور اے میرے پاک پروردگار، اے میرے سونے رب، اے کل جہانوں کے مالک، اس کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی تیرا جو بھی پیارا، میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہر وہ انسان جس کے دل میں رب ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہے، وہ رب کا پیارا ہے۔ تو میرے مالک، جہاں جہاں بھی کرۂ ارض پر جو آپ کے پیارے ہیں اور جو اگر اس سوچ پر نہیں چل سکے کہ آپ کے پیارے بنے، انہیں بھی توفیق دیں۔ آپ نے تو موقع دیا ہے کہ آخری سانس تک معافی مانگ لو تو میں تمہیں سمیٹ لوں، میری رحمت تمہیں اپنے احاطے میں لے لے۔ تو مالک، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، مختلف مشکلات کا شکار ہیں، جنہیں جو جاب لیس ہیں، جن کے پاس حق حلال کا روزگار کمانے کے ذرائع نہیں ہیں، یا جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، یا جن کے گھر میں اولاد کی کمی ہے اور وہ پیارے پیارے بچوں کی معصوم اور خوبصورت آوازیں، شرارتیں سننا چاہتے ہیں، میرے مالک ان سب کی مرادیں پوری فرما۔ اور پاک پروردگار، جنہیں آپ نے اولاد سے نواز رکھا ہے، ان کو صحت تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائیں اور انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انہیں اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کا باعث بنائیں۔ اور میرے مالک، میرے پاک پروردگار، تیرے نام لیوا، تیرے کلمہ گو، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان اور بے حال ہیں، میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے، اپنے عشق کے پاک جو اپنے محبوب سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ساری کائناتیں اس لیے بنائی، یہ دنیا کے کھیل اس لیے رچائے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، آپ کو واسطہ ہے اس عشق کا کہ تمام مسلمانوں کے لیے جینا آسان کریں، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ کریں، ان کی مدد فرمائیں۔ میرے پاک پروردگار، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم کمزور اور ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ مالک، کشمیر میں تیرے نام لیوا لوگ ہیں، کشمیر میں جو مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں رو رہی ہیں، جو وہاں پہ جوان اور بچے ستم کی انتہا سہ رہے ہیں، مالک جو بزرگ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ سب مناظر دکھانے سے پہلے اٹھا لیتا، پاک پروردگار کسی کے آنسو قبول کر لو، کسی کی آہیں سن لو، کسی کی نیکی والے کوئی نیکی کو بہت بڑا کر کے اپنے مقام کے حساب سے کر کے اس کو قبول کر کے، تو یا اللہ پاک رحم فرما دو۔
یا اللہ پاک ہم سب کی زندگیاں، ہم سب کے مال جان اور ہماری عزتیں اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو یہ شعور عطا فرما کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے اور زندہ و تابندہ رہے کہ ہم اس دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں اور ہم نے یہاں پر اچھے عمل کرنے ہیں، اچھے عمال کے ذریعے زندہ رہنا ہے۔ جانا تو ہے مگر اچھے مہمان میزبانوں کو بھی یاد رہتے ہیں۔ تو یا پاک پروردگار کل عالم کے مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، اور مجبور اور مقہور لوگ جہاں بھی آپ کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے ہیں، پاک پروردگار آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ سب کی مدد فرمائے، سب کی مدد فرمائے، سب کی مدد فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے حق میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نو جواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا